بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر اتارا گیا تو جنت سے ایک صندوق بھی ان کے لیے زمین پر بھیجا گیا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تابوت کے لفظی معنی لکڑی کے صندوق ہے، یعنی ایک ایسا مقدس صندوق جس میں سے جو چیز بھی نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اس میں چلی آتی تھی، جبکہ سکینہ سے مراد وہ سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قلب میں اس وقت نازل فرماتا ہے جب وہ بندے کو مصیبتوں، مشکلات اور آفتوں کا سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر ایمان کی زیادتی اور یقین میں قوت اور استقلال کو ضروری کر دیتا ہے، جس سے بندہ پیش آنے والی ہر آفت سے بے خوف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل انبیاء کرام تک پہنچتا رہا۔ انبیاء کرام اس صندوق میں اللہ تعالیٰ کے معجزات کے حوالے سے اشیاء محفوظ کرتے رہے، اسی لیے یہ صندوق بے حد مقدس اور متبرک شمار ہوتا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی لوحیں یعنی تختیوں کے چند ٹکڑے جن پر پیغام الہی لکھا تھا، اور کچھ من و سلوہ یعنی آسمان سے اتارا گیا کھانا وغیرہ موجود تھا۔ تابوت سکینہ جب اسرائیلی قوم کے سرداروں کی تحویل میں آیا تو وہ اس صندوق کا بہت احترام کرتے تھے۔ تاریخ کی مختلف کتابوں کے حوالہ جات کے مطابق اسرائیلی اس مقدس صندوق کی برکات سے فیض یاب بھی ہوتے رہے۔ اسرائیلی قوم کو جب کبھی آندھی، طوفان، زلزلہ، سیلاب یا دشمن سے جنگ کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگتے، جس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ آفت یا جنگ ٹل جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے اور ہر جنگ میں اسے اپنے ساتھ رکھتے اور اس کی برکت سے فتح یاب بھی ہوتے تھے۔ اس بابرکت صندوق کی موجودگی میں جب بنی اسرائیل میں گناہ، لالچ اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ان پر بھرپور حملہ کر کے شہر کے شہر جلا دیے اور بستیاں اجاڑ دیں اور تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جالوت اور اس کی قوم عمالقہ نے مقدس صندوق کو معمولی سمجھ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ وہاں لا علاج وبائیں پھوٹ گئیں، ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ شہر کے حاکم نے کاہنوں یعنی اہل روحانیت کو جمع کر کے وجہ پوچھی۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے پر عذاب نازل ہوا ہے۔ تابوت سکینہ کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر دوسرے شہر پہنچا دیا گیا، لیکن وہاں بھی لوگ لقمہ اجل بننے لگے۔ جہاں بھی تابوت سکینہ لے جایا جاتا وہاں عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ جب 5 شہر قبرستان بن گئے تو فیصلہ کیا گیا کہ صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر واپس بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور تھا۔ بنی اسرائیل کا ان دنوں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے نیا بادشاہ نامزد کرنے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے حضرت طالوت جو کہ غریب چرواہے تھے ان کو بادشاہ نامزد کر دیا، لیکن بنی اسرائیل نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر تابوت سکینہ دوبارہ انہیں واپس مل جائے تو وہ حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا۔ تابوت دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ یہ مقدس صندوق حضرت طالوت سے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ تابوت سکینہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنات سے تعمیر کروائے گئے محل جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے اس میں حفاظت سے رکھوایا، لیکن 598 قبل مسیح میں ایک ظالم بادشاہ وقت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے جنات کے تعمیر کردہ محل ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی تباہی اور بربادی کے دوران اچانک تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا جو آج تک کسی کو بھی نہیں مل سکا۔ بہت شکریہ۔